چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. اور ایف آئی اے کس کے نیچے ہے؟ ایف آئی اے نیچے ہے ویسے انٹیریئر منسٹر یعنی رانا ثناء اللہ کے نیچے ہے. اور اب اور جو نیب ہے نئے قانون میں وہ بھی آ جائے گی رانا ثناء اللہ کے نیچے. تو اس میں بھی اب آپ سمجھ لیں کہ رانا ثناء اللہ اب ایکشن لے گے شریف برادران کے اوپر یا آصف زرداری کے اوپر. یہ اب آپ کے سامنے ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے بے نامی. اب میں اگر فیصلہ کروں کہ پیسے چوری کر کے اور میں اپنے رشتہ داروں کے نام دے دوں, میرے بیٹے باہر لندن بیٹھے میں ان کے نام دے دوں, تو اب میں بچ جاؤں گا. یعنی مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اگر میرے بے نامی میں کسی اور کے نام پہ پراپرٹیز کر دوں. یہ سب سے بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے. اجازت دی جا رہی ہے آپ کہ کوئی گورنمنٹ میں سرکاری گورنمنٹ میں بیٹھا ہو, کوئی منسٹر ہو, کوئی بیوروکریٹ ہو, وہ جو بھی اب پیسے بنائے وہ اپنے بچوں کے نام کرے, رشتہ داروں کے نام کرے, وہ اب جواب دہ نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر اس طرح کا قانون نہیں ہے یہ جو انہوں نے بنا دیے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان سے اگر خدا نہ خواستہ ملک کے اوپر کوئی بمباری بھی کوئی کر دینا تو اس سے بھی بڑا یہ جرم ہوا ہے. یہ صرف یہی نہیں کہ یہ صرف سب بچ جائیں گے, ان کی چوری اب ساری بچ جائے گی. اور یہ جو خرم دستگیر نے جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں اس نے یہی کہا کہ یہ ساروں کو ڈر لگا ہوا تھا کہ عمران خان این آر او نہیں دے رہا. 3.5 سال انہوں نے مجھے مسلسل بلیک میل کیا. آپ کو پتہ ہے ہر جگہ انہوں نے ہر موقع پہ انہوں نے مجھے بلیک میل کیا کہ ان کو این آر او دیں. اوپر سے کہتے تھے کہ ہم کوئی این آر او نہیں مانگ رہے. لیکن جب فیٹف کی لیجسلیشن آئی جو آج یہ سارے بڑے اس کی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا اچھا کوئی کام کر دیا ہے, فیٹف کی لیجسلیشن کے اوپر انہوں نے ہمیں پوری کوشش کی این آر او لینے کی. اس طرح کی امینڈمنٹس لے کے آئے. جب ہم نے نہیں کیا تو انہوں نے پوری کوشش کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کہ وہ لیجسلیشن نہیں پاس ہوگی. اس کے بعد انہوں نے واک آؤٹ کیا اسمبلی سے, جبکہ میں ان کی بات نہیں مانا این آر او کی. اب جو ان کو یہ ساری جو این آر او مل گیا این آر او 2, یہ این آر او 2 صرف اب ان کی چوری ختم نہیں ہوگی. یعنی ان کی سارا اب پہلے جنرل مشرف نے این آر او 1 دیا تھا, اس میں یاد رکھیں ہدایبہ پیپر مل کا کیس تھا, وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنایا تھا نواز شریف کے اوپر. اس کے اوپر اسحاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی. سارے اس کے اوپر پتا تھا کہ کدھر انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے پیسے پہلے تو بھیجے وہاں, وہ قاضی فیملی, اس کے اوپر بی بی سی کی فلم بنی کہ کیسے چوری کا پیسہ پہلے وہاں بھیجا, پھر ادھر سے واپس ریمیٹنسز دکھائیں, اور پھر ان کی شریف فیملی کے خاندان میں وہ پیسہ گیا. وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. جنرل مشرف نے اس کا این آر او دیا پہلے اور نواز شریف کو باہر جانے دیا. اس کے بعد دوسرا این آر او ملا آصف زرداری کو, اور یہ یاد کرا دوں کہ تب بھی امریکہ کا ہاتھ تھا. کونڈالیزا رائس جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے انہوں نے جنرل مشرف اور بے نظیر کو اکٹھا کیا اور کیسے پھر یہ نیگوسیشن میں این آر او ملا. ان کے کرپشن کیسز ختم ہوئے. ان کرپشن کیسز کے اندر $60 ملین پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں. وہ پاکستان کیس جیت چکا تھا. وہ پھر پاکستان پیچھے ہٹا. وہ $60 ملین ہضم کیے گئے آصف زرداری نے, اور پھر پاکستان کا جو تب ایمبیسڈر تھا وہ سوئٹزرلینڈ گیا اور اس نے سارے وہ جو ثبوت تھے وہ سارے اپنی گاڑی میں ڈال کے لے کے جا رہا. وہ سب نے دیکھا. وہ این آر او میں ان کے پیسے بچے. سرے محل جو انہوں نے اسمبلی کے فلور میں زرداری نے کہا تھا کہ ہمارا سرے محل نہیں ہے, وہ سرے محل کے اوپر جب پاکستانی گورنمنٹ نے کیس کیا, وہ پاکستانی گورنمنٹ کیس جیتی. یہ بلکہ لڑے ہی نہیں کیس, کیونکہ انہوں نے تو کہا ہوا تھا ہمارا ہے نہیں, چوری کا پیسہ تھا. وہ بکا. وہ پاکستان کو پیسہ آنا تھا پاکستان کی عوام کو, وہ این آر او کے اندر وہ بھی پیسہ انہوں نے رکھ لیا اور وہ ہضم ہو گیا. یہ تو صرف وہ تھے جو پکڑے گئے. جو باقی ان کی دولت جو ان کے باہر ملکوں میں پڑی ہوئی ہے اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے, کیونکہ وائٹ کالر کرائم پکڑنا آسان کام نہیں ہے, خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں. یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا پرابلم ہے. جو اس وقت ملک غریب ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ ان کا جو انصاف کا نظام ہے وہ پکڑ ہی نہیں سکتا یہ جو بڑے بڑے چور، جو وائٹ کالر اچھے وکیل جن کے پاس ہیں، جن کے پاس طریقے ہیں باہر بھجوانے کے، آف شور اکاؤنٹس میں جو پیسے بھیج دیتے ہیں، جو ایونس فیلڈ، یہ جو میر فیئر میں ان کے فلیٹس ہیں، یہ آف شور کمپنی سے خریدے ہوئے ہیں، جو 2 کمپنیز ہیں، تو ان کے اوپر مریم نواز کا نام آیا تھا. یہ اس کے لیے ہمارے جیسے ملکوں کے پاس وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو واپس لے سکیں. اور جو امیر ملک ہیں وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیسے واپس نہ آئیں ہمارے جیسے ملکوں میں، کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. یہاں سے جب پیسہ ان کے ملک میں جاتا ہے تو ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے، ان کے ملک میں پیسہ آ رہا ہے. لیکن جو ڈیولپنگ ورلڈ میں ملک ہیں وہ سارے آج وہ نقصان ان کو ہوتا ہے کہ جب یہ طاقتور چوری کرتا ہے. میں پھر سے یہ کہتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ بات کر دی تھی کہ جب آپ طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے اور صرف کمزوروں کو پکڑتے ہیں تو کمزور کتنی چوری کرتا ہے. وہ بھینس چوری جس نے کرنی ہے، موٹر سائیکل چوری کرنی ہے، کوئی گاڑی چلے چوری کر لی، وہ کتنا پیسہ چوری کر لے گا؟ تو وہ تو پیسہ یہی رکھے گا. لیکن اربوں روپیہ جب آپ چوری کرتے ہیں، یہ جو 16 ارب روپیہ صرف یہ تو پکڑا گیا FIA کا، صرف شہباز شریف کا، اور یہ جو ان کا ٹوٹل آپ کو پتا ہے کہ اس سے 1100 ارب روپیہ اب یہ ہضم ہو جائے گا ان سب کے. یہ جو امینڈمنٹس پاس کیے ہیں، اس ملک کا 1100 ارب روپیہ چوری کا جو آنا تھا واپس، وہ اب یہ ساروں کے یہ پھر کھا جائیں گے جس طرح NRO 1 میں کھایا تھا. تو یہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پیسہ جب یہ چوری کرتے ہیں 16 ارب یا شریف خاندان کا 45 ارب روپیہ ٹوٹل، یہ جو پیسہ ہے یہ ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ پاکستان میں رکھیں گے تو یہ نظر آ جائے گا. لہٰذا چوری کرنا پہلا نقصان، چوری کر کے ڈالر حوالہ ہنڈی سے ڈالر لے کے پیسہ باہر بھیجنا، یہ دوسرا نقصان. اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے ہماری کرنسی کے اوپر، ہمارے ڈالر ریزروز پہ. پھر جیسے جیسے اگر آپ زیادہ پیسہ باہر بھیجتے ہیں، جو کہ غریب ملک یا جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، یہ باہر جب بھیجتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ جب باہر بھیجتے ہیں پیسہ، تو وہ ان کی کرنسی پہ فرق پڑتا ہے. تو جب روپیہ آپ کا گرتا ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو اس چوری سے غربت پھیلتی ہے. اس لیے جب تک ہم بڑے بڑے چوروں کو نہیں پکڑیں گے، ان لوگوں کو احتساب نہیں کریں گے، یہاں چوری تو رک نہیں لگی. اب جو انہوں نے امینڈمنٹ پاس کیے، یہ نہیں کہ صرف یہ بچ جائیں گے، اب جو بھی طاقتور لوگ پاکستان میں منی لانڈرنگ کریں گے، جو پیسے چوری کریں گے، یہ سب اب بچ جائیں گے اس سے. تو یہ جو نقصان پہنچانے لگا پاکستان کو، میں حدیث اس لیے بار بار بتاتا ہوں کہ انہوں نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، وہ قوم کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتی جدھر بڑے ڈاکوں کو آپ نے اس طرح کی امیونٹی دے دی اور اس طرح کا NRO دے دیا. تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ہے جہاد. ہم تو لڑیں گے پوری طرح. میں تو 26 سال ان کے خلاف کھڑا رہا ہوں. میں نے 3.5 سال ہر قسم کا میرے پہ پریشر ڈالا گیا کہ ان کو NRO دے دو. ہر قسم کا مجھے برداشت کرنا پڑا، بلیک میل ہوا میں، لیکن میں نے تو نہیں دیا. اب انہوں نے آ کے واپس یہ سازش کے تحت اب واضح ہو جائے کہ ان کا واپس آنا کوئی اس ملک کے اندر مہنگائی کا کم کرنا نہیں تھا. مہنگائی مارچ جو ہو رہے تھے، 3 دھرنے دیے انہوں نے کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی، بڑی فکر تھی ان کو. تو مہنگائی کا ان کا اگر تھوڑا سا بھی ان کو تکلیف ہوتی لوگوں کی مہنگائی کی، تو یہ آ کے سارے مہنگائی کے ریکارڈ، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے آ کے کی ہے. کبھی اتنی بے دردی سے ملک کی چیزیں مہنگی نہیں کی گئی جو انہوں نے آ کے کی ہے. تو ان کو مہنگائی کا تو ایشو ہی نہیں تھا، نہ ان کو کوئی ایشو تھا اہلیت کا، کیونکہ اگر اہلیت کا ایشو ہوتا تو آج انہوں نے ہماری جو ساری معیشت ہے وہ تو ایسا تباہی کی طرف جا رہی ہے، جو روپیہ گرتا جا رہا ہے دن، جو ریزروز کم ہوتے جا رہے ہیں، جو سارا اس وقت اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو یہ اگر یہ زیادہ دیر رہے تو سری لنکا کی طرف پاکستان جا رہا ہے. سری لنکا کے اندر آج تیل ہی نہیں ہے، ان کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ملک کے پاس فورن ایکسچینج ختم ہو گیا ہے. آج ہمارے بھی ڈالرز جس طرح روپیہ گر رہا ہے، آج مارکیٹ میں ڈالر نہیں مل رہا ہے. تو یہ تو اگر زیادہ دیر ہے، ان کی اہلیت ایسی ہے کہ یہ تو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو نہ ان کی کوئی مسئلہ تھا اہلیت کا، نہ ان کا مسئلہ تھا مہنگائی کا. ان کا صرف ایک مسئلہ تھا، اور وہ کس طرح پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان پہنچاؤ، اور دوسرا چوری کو بچاؤ کیسے.
اور اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے یہ جو آج کیا ہے، یہ اگر یہی رہا، اس کا مطلب یہ لائسنس ہے چوری کو. انہوں نے اپنے آپ کو لائسنس دے دیا کہ پہلے 2 دفعہ پیسہ کھا کے اب تیسری دفعہ اب اور پھر سے پیسہ بنانا شروع کرو. ہم پھر سے میں آپ کو کہوں سپریم کورٹ میں ہم جا رہے ہیں، میں ان کے خلاف پوری جدوجہد کروں گا. جتنا بھی میں اپنی عوام کو تکڑا کروں، میں انشاءاللہ آپ کو ایک اور بھی کال دینے لگا ہوں اور ہم دکھائیں گے کہ پبلک آج کدھر کھڑی ہے. پچھلے اتوار کو آپ ساری قوم نے دیکھ لیا کہ کبھی پاکستان میں اس طرح شہروں میں عوام نہیں نکلی، اور جو عوام نکلی ہے وہ صرف مہنگائی کے لیے نہیں نکلی. وہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے، جو ایک فورن ایجنڈا لے کے آئی ہے اور جو اپنی چوری بچانے کے لیے آئی ہے، اس لیے بھی نکلی ہے. تو میں ان کے خلاف جدوجہد بھی کروں گا. میں ابھی ایک اور کال دینے لگا ہوں. اور آخر میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، تاریخ جو ہے نا وہ کبھی معاف کسی کو نہیں کرتی. جو بھی تاریخ میں جن لوگوں نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. جن لوگوں نے اندرونی یا بیرونی سازش کا حصہ بنے، بیرونی تو پتہ ہے ان کو، تو پاکستان کا صرف ٹیشو پیپر کی طرح وہ استعمال کیا پاکستان کو کہ جی ان کی جنگ میں لڑ لو تو 80,000 پاکستانی ان کے لیے قربان کر دو، ملک کو نقصان کر دو. انہوں نے تو شکریہ تک نہیں کرنا، کیونکہ پاکستان وہ جب ضرورت پڑی تو افغان جہاد تھی تو انہوں نے سوویت یونین کو کمزور کرنا تھا، وہ پھر انہوں نے ہمیں آگے کر دیا. تو ان کا تو اپنے مقاصد ہے، ان کو ہم کیوں برا بھلا کہیں کہ اگر آپ استعمال ہونا چاہتے ہیں، آپ اگر ٹیشو پیپر بننا چاہتے ہیں تو اگلے استعمال کریں گے. اصل یہاں لوگ ہیں، جن لوگوں نے بھی اس میں ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا، تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. پاکستان بائت آباد. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کرپشن کسی بھی نظام کی جڑیں کھوکھلی کر دیتی ہے. نیب قوانین کو اسی ہفتے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. بڑے مجرموں کو قانون کے نیچے نہیں لائیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. عمران خان نے کہا کہ مجھے ہر موقع پر بلیک میل کیا گیا کہ میں NRO دے دوں. کوہ نور نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.